الحمدللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ، حسبنا اللہ ونعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا، آمین یا رب العالمین۔ پچھلی دفعہ ہم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 سے سٹارٹ لیا تھا، اور یہ رمضان المبارک کے حوالے سے جتنے بھی احکام و مسائل ہیں وہ اسی صورت کے اندر، اسی رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کو کور کیا۔ یعنی آپ پورے قرآن کے اندر دیکھ لیں، آپ کو رمضان المبارک کے حوالے سے اور کہیں نہیں ملے گا کہ اس موضوع کو اللہ نے ڈسکس کیا ہو، سوائے سورہ بقرہ کے آیت نمبر 183 سے 188 تک۔ صرف اس ایک رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کو ڈسکس کیا۔ اس کے علاوہ آپ حج کے موضوع پر دیکھ لیں، آپ پیغمبروں کے جو قصے ہیں ان کو دیکھ لیں، آپ نماز کے موضوع کو دیکھ لیں، زکوٰۃ کے موضوع کو دیکھ لیں، توحید، رسالت، پورے قرآن کے اندر مختلف مقامات پر ان چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے ڈسکس کیا۔ لیکن رمضان المبارک کو صرف اس سورہ بقرہ کے اندر رکوع نمبر 22 کے اندر اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 183 سے 188 تک صرف ڈسکس کیا۔ پچھلی دفعہ ہم نے آیت نمبر 183 کے فہم کو سمجھنے کی کوشش کی تھی۔ اب ہم یہ جانیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 184 کے اندر ہم سے کیا گفتگو کی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم سے کیا ڈیمانڈ کی ہے۔ سب سے پہلے میں اس موضوع سے تھوڑا ہٹ کے یا اسی موضوع کے دائرہ کار کے اندر چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، شاید وہ آپ کے دل میں اتر جائیں اور آپ کو رمضان المبارک کی اہمیت ایک نئے انداز کے اندر آپ کے علم میں آ جائے۔ وہ باتیں یہ ہیں کہ ہمارا زندگی کا ٹوٹلی جو سسٹم ہے، وہ جس مجسم ہستی نے ہم تک پہنچایا قرآن کے بعد، وہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہم اپنی زندگی کے اندر انہی پرسنالٹی کو فالو کرتے ہیں تاکہ ہماری دنیا اور آخرت بن جائے، اور قرآن نے بھی ہمیں انہی کو فالو کرنے کی ہدایت فرمائی ہے کہ نبی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اور یہ آپ دیکھیں گے کہ چھوٹی کلاسز کے بچوں کو بھی یہ تعلیم دی جاتی ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے، ہمیں ان کی زندگی کو فالو کرنا ہے۔ اگر ہم زندگی میں رہتے ہوئے بھی ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو نہیں کریں گے بلکہ کسی اور پرسنالٹی کو فالو کریں گے، اور دنیا میں اکثر اوقات، یعنی آپ یہ کہہ لیں کہ 1000 میں سے صرف ایک بندہ ہی ہوتا ہے مسلمان ایسا، یا اس سے بھی شاید زیادہ کی تعداد میں ایک بندہ ایسا ہو جو ہمارے نبی کو فالو کرتا، ورنہ دنیا کے اندر ہر شخص نے کسی ایک ہستی کو فالو کرتا ہے اور اسی کے مطابق اپنی زندگی گزارتا ہے۔ مثال کے طور پہ اس کا لباس اس کے جیسا ہوگا، اس کی گفتگو، اس کا انداز، اس کا لائف سٹائل، وہ کوشش کرتا ہوگا کہ میں نے فلاں ہستی کے جیسے اپنی زندگی گزارنی ہے۔ ان میں سے میں کسی ہستی کا نام تو نہیں لینا چاہتا، لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم جس ہستی کو فالو کریں وہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لوگ آپ کو فالو کریں اور آپ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کریں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم جب کوئی بھی کتاب پڑھتے ہیں، بالخصوص قرآن مجید اور بالعموم سیرت کی کتابیں، ان میں ٹاپ آف دا لسٹ میں جس کتاب کو سمجھتا ہوں وہ ہے الرحیق المختوم، جو ایک آسان فہم کے اندر
ان شخص کا نام تو نہیں مجھے پتا جنہوں نے وہ کتاب لکھی ہے، لیکن الرحیق المختوم، انہیں اس کتاب کو ایوارڈ بھی دیا گیا ہے سیرت کی بہترین کتاب کے اندر۔ اس نے آدم علیہ السلام سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے بعد کے جو حالات زندگی ہیں وہ سارے اپنی کتاب کے اندر کور کیے ہیں۔ وہ کتاب اللہ کی رحمت سے میں نے پڑھی ہے، بہت جامع اور عمدہ کتاب ہے۔ اس کے اندر آپ کو چھوٹی چھوٹی باتیں ملیں گی۔ بعض اوقات آپ نے پچھلی جو 2 تقاریر سنی ہیں ابرار صاحب کی، اس میں آپ نے دیکھا کہ اس نے کس طرح ایک ایک ہستی کے نام بتائے، کس طرح انہوں نے ڈیٹس بتائیں، اور ایک ایک چیز کو وہ بالکل سٹیپ وائز لے کے چلا۔ تو یہ ساری چیزیں آپ کو اس کتاب کے اندر مل جائیں گی۔ اس کے علاوہ رحمت للعالمین ہے، پھر شبلی نعمانی کی کتاب ہے سیرت النبی۔ اس کے علاوہ سیرت پہ تو کئی ہزار کتابیں لکھی جا چکی ہیں۔ تو اس ہستی پہ جس پہ اتنی کتابیں لکھی جا چکی ہوں، اور ایک بات میں آپ کے علم میں اضافہ کر دوں، یہ کتابیں تو میں نے جن کے نام لیے تو لکھی ہیں مسلمانوں نے۔ ایک کتاب لکھی ہے دی 100 کے نام سے، ٹھیک ہے، مائیکل ہارٹ نے، وہ ہے عیسائی۔ اب اس نے کتاب لکھی ہے دی 100، یعنی دنیا کی 100 عظیم شخصیات، اور اس نے سب سے پہلے نمبر پہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھا، حالانکہ وہ ہے عیسائی۔ دوسرے نمبر پہ اس نے رکھا عیسیٰ علیہ السلام۔ ایسا جب اس سے پوچھا گیا کہ ایسا کیوں کیا، اس نے کہا کہ جب میں نے دیکھا، کیونکہ آپ دیکھیں کہ جب بھی کوئی گورا انصاف کرتا ہے تو وہ ترازو کو پرکھتا ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ میرے فرقے کا، یہ میرے مسلک کا، یہ میرے مذہب کا، یہ میرے دین کا تو میں اسے سپورٹ کروں گا، نہیں، وہ بلکہ ترازو پہ پرکھتا ہے۔ اس نے کہا کہ جب میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھا، اس کا مطالعہ کیا، تو میں نے دیکھا یہ واحد عظیم ایسی شخصیت ہیں جنہوں نے سیاسی معاملات کے اندر، ازواجی معاملات کے اندر، معاشرتی معاملات کے اندر، بلکہ زندگی کے ہر معاملے کے اندر انہوں نے کامیابی کی بلند سطح پر عمل کر کے دکھایا، پریکٹیکل فارم میں سامنے آئے۔ اس وجہ سے اس نے کہا کہ میں مجبور ہو گیا کہ میں انہیں پہلے نمبر پر رکھوں۔ چلیے ہم اب اس باتوں سے ہٹ کے صرف ایک آیت کو کور کریں گے، صرف 5 یا 10 منٹ کے اندر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 183 کے بعد 184 سورہ بقرہ۔ ایام معدودہ، کہ یہ روزے جو ہیں یہ زندگی کے صرف چند دن ہیں، گنتی کے صرف چند دن ہیں۔ فمن کان منکم مریضا، تو جو شخص تم میں سے بیمار ہو، او علی سفر، یا سفر میں ہو، فعدۃ من ایام اخر، تو اسے چاہیے کہ وہ دوسرے دنوں سے اپنی گنتی پوری کر لے۔ پہلے تو اللہ تعالیٰ نے روزے کی فرضیت کا بتایا جو ہم نے پچھلی آیت میں پڑھا، اب اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ گنتی کے صرف چند دن ہیں، یعنی بالعموم ہمارے 364 یا 65 دن ہوتے ہیں سال کے اندر، تو صرف 30 دن گنتی کے، تو اگر دیکھا جائے تو یہ 100 کا کوئی 10واں حصہ بھی بڑی مشکل سے بنتا ہے۔ تو گنتی کے صرف چند دن ہیں، تو جو شخص تم میں سے بیمار ہو، یعنی اس کے لیے رخصت ہے کہ وہ روزے کو چھوڑ سکتا ہے لیکن اس کی قضا دے گا، یا جو سفر میں ہے وہ بھی روزہ اس وقت کے لیے چھوڑ سکتا ہے لیکن وہ بعد میں رکھے گا اگلا رمضان آنے سے پہلے پہلے۔ وَعَلَى الَّذِينَ يُوتِقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، اور جو لوگ روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہوں لیکن وہ روزہ نہ رکھیں تو انہیں چاہیے کہ ایک محتاج کو کھانا کھلائیں۔ اس آیت میں ذرا دھیان کریں کہ جو لوگ روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہوں لیکن وہ روزہ نہ رکھیں تو انہیں چاہیے کہ ایک مریض کو کھانا کھلائیں۔ اب اس آیت کے حوالے سے صحابہ اکرام میں 2 موقف ہمیں ملتے ہیں جو صحیح بخاری کے اندر امام بخاری نے نقل کی ہے۔ پہلا موقف، صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ اب یہ آیت منسوخ ہو چکی ہے، یعنی جو لوگ روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہوں اب وہ مسکین کو کھانا نہیں کھلا سکتے بلکہ وہ روزہ رکھیں، اب یہ آیت منسوخ۔ دوسرا موقف جو امام بخاری نے نقل کیا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے، وہ کہتے ہیں کہ یہ آیت منسوخ نہیں ہوئی بلکہ یہ آج بھی اپنی جگہ پہ بالکل ویسے ہی کھڑی ہے۔ یہ آیت ہے بیمار اور جو مسافر ہے،
یعنی اگر وہ روزہ نہیں رکھ سکتے تو وہ روزے کا فدیہ دے دیں، کسی مسکین کو کھانا کھلا دیں۔ اگر دوسرا موقف جو پہلے والا مان لیا جائے کہ جو طاقتور ہے، جو روزہ رکھنے کی طاقت رکھتا ہے، وہ روزہ رکھے، اگر وہ موقف مان لیا جائے پھر تو یہ آیت منسوخ ہے۔ لیکن دو موقف صحابہ کرام میں ملتے ہیں جو صحیح بخاری کے اندر نقل کیے گئے کہ یہ آیت منسوخ نہیں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، یہ آیت ان لوگوں کے لیے جو بیمار ہیں، وہ کسی مسکین کو کھانا کھلا دیں۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ 110 سال کی عمر میں فوت ہوئے، 110 سال کی عمر میں فوت ہوئے، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تب ان کی عمر کتنی ہوگی؟ صرف 8 سال۔ آپ نے سنا ہوگا کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کروایا کرتے تھے۔ کتنے سال وضو کروایا؟ 10 سال۔ 8 سال کی عمر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، 10 سال تک وضو کروایا، اور 110 سال کی عمر میں فوت ہوئے۔ اب یہ چھوٹے سے صحابی ہیں، اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو ان کی عمر کتنی تھی؟ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف 13 سال۔ اور دیکھیں کتنے بڑے فقیہ ہیں، یعنی بہت سے مسائل ہمیں ان سے سیکھنے کو ملتے ہیں۔ صرف 13 سال، یعنی بچپن میں بھی تھے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، اور وہ صرف 13 سال کے تھے، اور بہت بڑے فقیہ صحابی، بہت کریٹیکل مسائل کو انہوں نے حل کیا۔ اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی عمر غالباً 23 سال تھی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے، اور دیکھ لیں کتنے بڑے فقیہ۔ تو ان لوگوں کے یہ موقف ہیں، ان لوگوں نے اس چیز کو ایکسپلین کیا۔ فمن تطوع علی خیرن فہو خیر اللہ، اور جو کوئی شوق سے نیکی کرے تو اس کے حق میں زیادہ اچھا ہے، یعنی سوائے مجبور ہو کے، کسی کے پریشر میں آ کے، کسی کے بوجھ تلے آ کے اپنے شوق سے نیکی کرنی ہے۔ اور روزہ تو ایک ایسی نیکی ہے کہ جس طرح میں نے پچھلی دفعہ روایت بیان کی تھی کہ یہ اللہ اور بندے کے درمیان ایک تعلق ہے۔ آپ کسی کو یہ بھی کہہ دیں کہ میرا روزہ تو کوئی جانچ ہی نہیں سکتا، کسی کے پاس آپ کا روزہ چیک کرنے کا تھرمامیٹر ہے ہی نہیں۔ باقی ہر ایکٹیویٹی، جو نماز، زکوٰۃ، ہر ایکٹیویٹی کو پرکھا جا سکتا ہے۔ نماز آپ فزیکلی پڑھیں گے، لیکن روزہ جو ہے وہ آپ کا اور اللہ کا ایک تعلق ہے، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اور اگر تم سمجھو تو روزہ رکھنا ہی تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے۔ تو پہلے تو روزے کی فرضیت آ گئی، پھر اس آیت میں اگر پورا آیت کو نچوڑ کر ایک موقف نکالنے کی کوشش کی جائے تو ہمیں اس سے یہی سبق ملتا ہے کہ روزہ رکھنا ہی ہمارے لیے باعث اجر ہے اور ہمارے حق میں زیادہ بہتر ہے۔ سمپل۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان المبارک سے پورا فائدہ اٹھانے کی اور اپنے آپ کو بخشوانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جس طرح میں نے پچھلی دفعہ روایت بیان کی تھی کہ تباہ و برباد ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان المبارک کا مہینہ پایا اور اس کے اندر وہ اپنی مغفرت نہ کروا سکا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی اور ہمارے علم میں اضافہ فرمائے اور ہمارے عمل میں اضافہ فرمائے۔